اس کے بعد ایک حدیث پیش کروں گا جو آپ حضرات نے اکثر سن رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، لیکن پوری حدیث میں آج بیان کروں گا۔ یہاں پر پوری حدیث اس طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر حیطانها وعثمان سقفها وعلی بابھا۔ خلافت راشدہ۔ اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کی بنیادیں ہیں، وعمر حیطانها، اور حضرت عمر صدیق حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی دیواریں ہیں، وعثمان سقفها، اور حضرت عثمان اس کا چھت ہیں، وعلی بابھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور احادیث کو اچھی طرح سمجھ کر ان پر اچھی طرح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یار لوگوں نے یہ بات ہضم نہیں ہوئی، ایک حدیث کہی، حدیث یہ کہی کہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر جدرانها وعثمان سقفها وعلی بابھا۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ مدینہ کا اطلاق جو ہوا ہے بطور استعارہ کے، حضور نے جو اپنی ذات کے اوپر مدینہ کا تعلق کیا یہ بطور استعارہ کیا، اس استعارہ کے پھر لوازمات کا ذکر کیا، کیونکہ آپ نے آپ کو شہر کے ساتھ تشبیہ دی، شہر کے لوازمات، اس کا باب ہونا اس کا ذکر کیا۔ تو شہر کے اس دور میں رواج یہ تھا کہ شہر کے اوپر وہ مکان ہوتے ان کی شہر کی چھت نہیں ہوتی، وہ صرف اراؤنڈ سور البلد جس کو کہتے ہیں، شہر کی دیوار ہوتی، اس کے دروازے ہوتے۔ وعثمان سقفها، اور حضرت عثمان اس کا چھت ہیں، وعثمان سقفها، اور حضرت عثمان اس کا چھت ہیں۔ ان کی شہر کی چھت نہیں ہوتی، وہ صرف اراؤنڈ سور البلد جس کو کہتے ہیں، شہر کی دیوار ہوتی، اس کے دروازے ہوتے۔ جیسے آپ لاہور دیکھ لیں بلا دروازہ بلا دروازہ، پشاور میں دیکھیں بلا دروازہ، دلی کے دروازے، ملتان کے دروازے، جتنے پرانے شہر، اس سے مراد یہ ہے، اس دروازے سے مراد حضور مولا کائنات۔ ٹھیک ہے، ہم 2 منٹ کے لیے آپ کی روایت مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیں، پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ شہر ہے کہ جس شہر کی بنیاد حضرت ابوبکر صدیق نے، مجھے یہ بتائیں کہ مکان کے اندر سب سے اہمیت والی چیز کیا ہوتی ہے؟ پورا مکان کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ بنیاد پر۔ ارے سرکار تو پوری کائنات کی بنیاد ہے، تم حضرت ابوبکر صدیق کو سرکار کی بنیاد بنا رہے ہو، اپنے امام کی تو سوچ۔ اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کی بنیادیں ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ مکان کے اندر سب سے اہمیت والی چیز کیا ہوتی ہے؟ پورا مکان کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ بنیاد پر۔ ارے سرکار تو پوری کائنات کی بنیاد ہے، تم حضرت ابوبکر صدیق کو سرکار کی بنیاد بنا رہے ہو، اپنے امام کی تو سوچی ہو۔ ارے سرکار کی بنیاد تو کوئی نبی نہیں ہے، سرکار پوری کائنات کی بنیاد ہے، اور تم حضور کی بنیاد حضرت ابوبکر کو بنا رہے ہو۔ اس میں ہو گئے ہیں۔ ایک یہ بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا یہ بعض اوقات میسج آتا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی چھت ہیں، حضرت عمر فاروق اس کے دیواریں ہیں، حضرت عثمان غنی اس کے پلر ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ جو اضافہ کیا گیا ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اور عموماً اس کے نیچے حوالہ ہوتا ہے نزہۃ المجالس نامی کتاب کا۔ یاد رکھیں کہ یہ کتاب، اس کا اگر آپ اردو ترجمہ بھی لیں گے نا تو اس کے اوپر اس نے مترجم نے یہ لکھا ہوگا کہ بے شمار جھوٹی، موضوع، غلط قسم کی روایات اور کچھ صحیح روایات پر مشتمل یہ کتاب، اس میں بہت زیادہ جھوٹی روایات شامل کی گئی ہیں، اتنا جھوٹ ہے اس میں کہ اس کے جو سچی روایات ہیں وہ بھی مشکوک ہو جاتی ہیں۔
البتہ ہرگز آپ اعتماد نہ کریں. ایک بات تو اس سے کوئی مواد نہ لیں. ہاں اگر لیں تو پہلے تحقیق کر لیں کہ یہ صحیح اتھینٹک ہے تو عمل کریں، ورنہ چھوڑ دیں تو بہتر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث پاک ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اس کی سند میں بڑا ضعف ہے. اور مستند جو سند ہے اس کے مطابق الفاظ یہ ہیں کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو بہرحال یہ مستند روایت ہے، بالکل اتھینٹک ہے. باقی یہ جو میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے، یہ بہت مشہور روایت ضرور ہے، لیکن اس کی سند پر بعضوں نے کلام کیا ہے کہ اس میں بعض راوی مناسب نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ بھی ایک روایت موجود ہے، لیکن جو اضافہ کیا جاتا ہے وہ اضافہ صحیح روایتوں میں نہیں ہے.